فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، غفور اور رحیم ہے، وہ مہربان ہے اور شفیق ہے۔ میں اللہ کی ساری مہربانیوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اس نے بہت انعام عطا فرمایا ہے، بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسی نعمتیں جو ہم جانتے ہیں اور ایسی نعمتیں جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بلند ہے، وہ عظیم ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، چنیدہ رسول ہیں۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر جو اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرو اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرو، کیونکہ کامیاب ہونے والا وہی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور گھاٹا پانے والا اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہونے والا وہی ہے جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ لوگ اگر آپ کی بات نہ مانیں تو یاد رکھو کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اللہ کے بندو ایک وصیت ہے، ایک نصیحت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے ہے، جو ایسی چیزیں اپنے اندر جمع کر لیتی ہے جن میں شریعت اسلام کے بڑے اہم جو ارکان ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اے بیٹا میں آپ کو چند الفاظ سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، آپ اللہ کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد کا سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ یاد رکھو، ساری قوم مل کر اگر آپ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ آپ کو وہی فائدہ دے سکیں گے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ سب مل کر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ آپ کو وہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ امام احمد کی روایت اور امام بیہقی کی روایت میں آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ آسان اور اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ مشکل اوقات میں آپ کو، کہ جو آپ کو نہیں ملا وہ آپ کو ملنے والا بھی نہیں تھا، اور جو آپ کو مل گیا ہے وہ آپ سے چھپنے والا یا پیچھے رہنے والا بھی نہیں تھا۔ اور یاد رکھو کہ نصرت صبر سے ملتی ہے، اور آسانی تنگی کے بعد آتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ یہ ایسی عظیم نصیحت ہے جو بڑی جامع ہے، اس کے اندر بہت بھلائیاں آئی ہیں جن میں بہت ساری برائیوں سے بچایا گیا ہے۔ اللہ کی حفاظت کرو کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کو نظر انداز نہ کرو، ان کو نہ چھوڑو، ان کو حقیر اور کم قیمت والے نہ سمجھو، ان کے ساتھ ایسا تعامل کرو جیسا کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کی حفاظت کرو، ان کے قریب نہ جانا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے دور رہنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنے کا انجام اور اس کی جزا اور دین کی حفاظت کی جزا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھتا ہے، انسان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، جس پر اس کے معاملے کا دار و مدار ہے، اس کی دنیا کی حفاظت کرتا ہے، اس کی دنیا کی بھی حفاظت کرتا ہے جہاں اس کا معاش ہے، اور اسی طرح اس کی آخرت کی حفاظت بھی کرتا ہے جس کی طرف اس نے پلٹنا ہے، جہاں اس کی جنت ہے۔ پھر اسی طرح اس کے دینی اور دنیاوی مفادات کی حفاظت بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، چاہے انسان جانے اس کو یا نہ جانے۔ اسی طرح
انسان کی نسل کی حفاظت بھی کرتا ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو مرد یا عورت نیک کام کرے اللہ اس کو اچھی زندگی نصیب فرماتا ہے اور ان کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مشکل سے نکلنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی راستہ نصیب فرما دیتا ہے، اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ اور خضر کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیوار تو یتیم 2 بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، ان کا والد نیک آدمی تھا، تو اللہ نے چاہا کہ یہ بچے جوان ہوں اور اپنا خزانہ خود نکالیں، یہ اللہ کی رحمت تھی اور یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے چھوٹے بچوں کو چھوڑ جائیں تو ان کو ان کے حوالے سے بڑا خوف ہو اور بڑے خدشات ہوں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست اور سیدھی بات کیا کریں۔ اسی لیے سلف صالحین اپنی اولاد کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ میں اپنی نمازیں زیادہ کرتا ہوں اس لیے کہ میری وفات کے بعد تمہاری حفاظت ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کی ہے کہ چند نیک اعمال کیا خاص طور پر اہتمام کیا جائے، ان کے اوپر مسلسل عمل کیا جائے، کیونکہ جب انسان ان نیک اعمال کی حفاظت کرتا ہے تو وہ دوسرے اعمال کی حفاظت پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نماز کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہی وارث ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے اور فردوس کے وارث بنیں گے، وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے جو شخص اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ دیگر ارکان ایمان کا پہلے ہی محافظ ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے، مال کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور بیت اللہ کا حج بھی کرتا ہے اور توحید کو بھی اختیار کرتا ہے اور اپنا چکا ہوتا ہے۔ رہے بقیہ اعمال تو یہ ارکان اسلام کے تابع ہی ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کر لیتا ہے کہ اہل ایمان کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو بچائیں، محفوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ باخبر ہے ان کے سارے کاموں سے۔ اسی طرح مومنہ عورتوں کو کہو کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ویسے اپنی زیب و زینت نہ دکھاؤ جیسے جاہلیت میں دکھائی جاتی تھی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ تو جو ان باتوں کی حفاظت کرتا ہے، تو جو اپنی حفاظت کرتا ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اپنے بقیہ اعضاء کو پہلے ہی محفوظ کر چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو مجھے گارنٹی دے دے کہ میرے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اور ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے وہ محفوظ رہے گی، کہ تو میں اس کو گواہی میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں جنت کی، بلکہ اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اس کو تم اپنی طرف متوجہ پاؤ گے، یعنی جب آپ دین کی حفاظت کرتے ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، تو آپ اللہ کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے، وہ آپ کی نصرت کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کو بھلائیاں دے گا، آپ کو برائیوں سے بچانے والا ہوگا اور آپ کو ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھے گا جو آپ کو ناپسند ہے۔ آپ کو اگر کوئی بری چیز مل جائے گی، بری چیز آپ کے اوپر آئے گی، مصیبت آئے گی، تو اس کا اللہ آپ کو ثواب دے گا، آخرت میں اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کا معاملہ تو بڑا نرالا ہے، اس کا معاملہ تو اس کے لیے سارا ہی اچھا ہے، اس کو بھلائی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور شکر اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر اس کو مصیبت ملتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر اس کے لیے اچھا ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن ہی کا ہے۔ اسے امام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت کیا گیا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں مانگنا ہے دنیا میں جو چاہیے، آخرت میں جو چاہیے، وہ اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ کے خزانے بھرے ہیں، اس میں سے خرچ کرنے سے اور اس میں کمی نہیں آتی۔ ساری مخلوق اگر جمع ہو جائے اور اللہ سے سوال کرنا شروع کر دے اور اللہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق اس کو دیتا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے اتنا ہی کم ہو جتنا بڑے سمندر میں اتنا قطرہ جو ایک انگلی کے ساتھ
لگ جائے اس کے اندر انگلی ڈال کے نکالنے سے تو اتنی ہی کمی آئے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھروسہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اور بھروسہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہ کام جو اللہ ہی کر سکتا ہے وہ صرف اللہ سے مانگے جاتے ہیں، انہیں اللہ ہی پر بھروسہ کیا جاتا ہے ان پر۔ جو کسی معاملے میں کسی مخلوق سے مدد مانگتا ہے بشرطِ یہ کہ وہ چیز صرف اللہ ہی کر سکتا ہو، تو اس نے عبادت میں شرک کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے ہیں، لکھ دیا گیا ہے، تقدیر مکمل طور پر لکھ دی گئی ہے، اب یہ بدلی نہیں جا سکتی۔ یعنی جو صحیفے جن میں تقدیر لکھی گئی ہے وہ بھی خشک ہو گئے ہیں، وہاں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو انسان کو ملنا ہے وہ مل کر رہنا ہے، اور جو نہیں ملنا وہ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھلے اوقات میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ مشکل اوقات میں آپ کو یاد رکھے گا۔ یعنی بہت ساری نیکیاں کرتے رہو تاکہ جب مصیبتیں آئیں تو آپ کو اللہ ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، جتنی تنگیاں آئیں اللہ ان تنگیوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ نصرت صبر کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ صبر کے بعد آتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا آسانی جو ہے وہ تنگی کے ساتھ آتی ہے، فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں، یہ نہیں کہ پہلے تنگی آتی ہے بعد میں آسانی آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت میں زیادہ بلاغت ہے، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مشکل کے اوپر یا ایک آسانی کے اوپر دو مشکلات غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ ایک ہی عسر ہے اور ایک ہی عسر ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوگی۔ اس حدیث میں بہت سارے نیک کام ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں جو کہ جسمانی ہیں، ایسے نیک اعمال کیے گئے ہیں جو کہ دل کے ذریعے کیے جانے والے ہیں۔ تو کامیاب وہ ہیں جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور خسارہ اور گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جو ان اعمال سے دور رہیں۔ اللہ کا فرمان توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی یا اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے، ایسے لوگوں کو بشارت دے دو جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن و حدیث میں مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اقوال سے ہمیں مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگیے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بہت بلندی والا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نبی بشیر و نذیر ہیں اور سراج منیر ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت نازل فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ کی خوشنودی کو طلب کرو تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کو پالو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لو اور اللہ کی سزا سے بچ جاؤ۔ اے مسلمانوں، جو نیکیاں آپ نے کی ہیں ان کی حفاظت کرو، اپنی امیدوں کے دھوکے میں نہ آؤ اور اپنی طویل عمر کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ آخری زندگی کی طرف سب کو جانا ہے، اور وہاں یا تو جنت میں جانا ہے یا پھر جہنم میں جانا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جس کا وعدہ آپ سے کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گا، اور آپ اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے آپ کو ایسی خبریں آ گئی ہیں جن میں بڑا ڈراوا ہے، بڑی حکمت ہے جو بالغ ہے، اور
ایسے ڈراوے کیا آپ کو کام آنے والے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ موت کا ذکر کرتے ہیں اور قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دن جنت قریب کر دی جائے گی اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا اور صاف دل لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوا، اور اس دن وہ جنت میں جب جائیں گے تو ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور اللہ کے ہاں مزید نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اولین اور آخرین کے سردار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی تھی، اور ان سب پر بہت سلامتیاں بھی نازل فرما، یقیناً تو بلندی والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان اور رحمت فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو رسوا کر دے، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، دشمنان دین کو تباہ کر دے، اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما، ہر جگہ اور ہر وقت ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما، سختیاں دور کر دے، مصیبتیں دور فرما دے، مسلمانوں سے ان ساری چیزوں کو دور کر دے اپنی رحمت سے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی اور تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہر مسلمان مرد کا معاملہ سنبھال لے، ہر مسلمہ عورت کا معاملہ سنبھال لے، ان کی مشکلات آسان کر دے، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، اے اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ابلیس اور اس کی نسل سے، اس کی ذریت سے اور اس کے معاونوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یہ سارے مسلمانوں کی جو سرزمین ہے اس کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے جوانوں کی حفاظت فرما، خادم حرمین کی حفاظت فرما، اس کے ولی عہد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان دونوں کی مدد فرما، ہر خیر میں ان دونوں کی مدد فرما جو اس قوم کے لیے ہو، جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھلی ہو۔ اے اللہ ایسی چیزوں میں ان کی مدد فرما، تمام مسلمان ممالک کو ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، دشمنی کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں سے اس کی حفاظت فرما، فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے طاقت والے، اے عزت والے، اے اللہ جو پریشانی ان پر آئی ہے اے اللہ اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ مہنگائی، زلزلے اور سود اور اسی طرح گمراہ کن فتنے ہم سے اور تمام مسلمانوں سے اے اللہ دور کر دے۔ اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔